اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا. جب 30 راتیں مکمل ہو گئیں تو ہم نے کہا 10 راتیں اور ٹھہر جا. سو انہوں نے 10 راتوں کا قیام مکمل کر لیا. 30 راتوں کے لیے بلایا تھا. یہ ایک اعتکاف تھا طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، اور وہیں سے عاشقوں نے یہ روش اپنا لی. 30 راتوں میں آپ کو قربت عطا ہوگی بارگاہ الہی میں. آپ 30 راتیں مناجات کرتے رہے، مجاہدہ کرتے رہے، عجائب ملکوت کا نظارہ کرتے رہے، اور انوار جبروت کا مشاہدہ کرتے رہے. 30 راتیں جب مکمل ہوئی، یہ سفر سلوک الی اللہ کا سفر تھا. اور سلوک الی اللہ 30 راتوں میں جب مکمل ہوا تو موسیٰ علیہ السلام جسمانیت سے خلاصی پا چکے تھے. حجاب افعال اٹھ گئے تھے، حجاب صفات اٹھ گئے تھے، حجابات ذات اٹھ گئے تھے. فنا فی اللہ کا سفر مکمل ہو گیا تھا. شان نبوت کے مطابق شہود ذات کے مقام پر جا پہنچے تھے. اس وقت جب سلوک الی اللہ کے مجاہدے سے گزار کر جسمانیت سے خلاصی کرا لی، افعال صفات اور ذات کے حجابات سے نکال لیا اور شہود ذات کے مقام پر کھڑا کر دیا، ملکوت اور جبروت کے سارے مرحلے طے ہو گئے، عالم لاہوت میں جا پہنچے، عالم ہاہوت میں جا پہنچے، تو اس مقام پر رب کریم نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا. رات کی تنہائی تھی، کوئی اور نہ تھا، اور اگر ہوتا بھی تو اب حضرت موسیٰ اپنی جسمانیت سے خارج ہو گئے تھے، اپنے افعال صفات اور ذات کو محو کر چکے تھے، اور رب کائنات کی یاد میں، اس کے تعلق میں، اس کی نسبت میں محویت، استغراق، انہماک اور استحلاق کے اس مقام پر جا پہنچے تھے کہ کوئی ہوتا بھی تو نہ تھا. اس مطلع پہ کھڑا کر کے رب کائنات نے ایک پیار بھری آواز کی حضرت موسیٰ کو، انی انا اللہ، موسیٰ میں تیرا رب ہوں، تو میری تلاش میں نکلا تھا. یہ پیار بھری آواز اس نے کانوں میں رس گھول دیا. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا كَلَّمَهُ رَبُّهُ. جب اس مقام پر پہنچے تو رب نے موسیٰ سے کلام کیا. مناجات کرتے کرتے مکالمہ تک جا پہنچے. حضرت موسیٰ سے اللہ رب العزت کا یہ کلام سن کر جو شوق ملاقات کی چنگاری بڑھ گئی تو عرض کیا باری تعالی، قال رب ارنی
انظر الیک. یہ کلام جو رب کائنات نے کیا تنہائی کے لمحات میں. امام سیدنا امام جعفر الصادق فرماتے ہیں اس کلام نے طلب رویت کی چنگاری بھڑکا دی. اس آواز نے دیدار کی طلب کی چنگاری بھڑکا دی. تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے. 10 راتوں کا مرحلہ مکمل کرایا. وجود جسمانی کی فنائیت ہوئی. اب بے ہوشی سے شعور وجود فنا ہو گیا اور اس کی جگہ وجود حقانی عطا ہوا. جب وجود حقانی ملا تو پھر موسیٰ علیہ السلام فلما افاقا، پھر افاقہ ہوا، دوبارہ ہوش میں آئے. اب یہ ہوش کون سا تھا؟ پہلا ہوش تو جلوہ میں رکاوٹ تھا، اس لیے بے ہوش کیا. پھر جو ہوش آیا تو یہ ہوش اس دوئی کو مٹا کر ایک ایسا ہوش تھا کہ اب موسیٰ حق کو اپنی آنکھ سے نہیں، حق کو حق کی آنکھ سے دیکھنے والے بن گئے. اس کو مولانا روم نے کہا محرم ای ہوش جز بے ہوش نے. اس ہوش کو جاننے والے وہی لوگ ہیں جو بے ہوش ہوتے. بے ہوشوں کے بغیر یہ ہوش کسی کو نہیں ملتا. مرزباں را مشتری چون گوش نے. زبان کے سودے کا خریدار کون ہوتا ہے؟ کوئی جلوہ حق کرنا چاہتا ہے تو وہ بے ہوش ہوئے بغیر وہ جلوہ نصیب نہیں ہوتا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب بے ہوش ہوئے، اس حالت بے ہوشی میں جب دل کو آنکھ بنایا گیا تو دل آنکھ بنا تو دل کی آنکھ سے حضرت موسیٰ کو جلوہ حق نصیب ہوا. اور وہ جلوہ جو عالم ہوش میں ممکن نہ تھا وہ اس بے ہوشی میں قلب کو آنکھ بنا کر جلوہ حق عطا کیا. اور اس سے قبل بعض عرفان شیخ ابو عثمان مغربی فرماتے رب کائنات نے فرمایا موسیٰ تو نے طلب کیا ہے میرا تکنا، میرا جلوہ، میرا دیدار، تمہیں بتا دے کتنے عاشق اس کے طالب کھڑے. فرمایا موسیٰ اپنے عصا کو کوہ طور کو ریزہ ریزہ کرنے سے پہلے، تجلی کے انعکاس سے پہلے، فرمایا اپنی عصا کو اس طور پر مار. ابو عثمان مغربی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا کوہ طور پر مارا تو عالم کشف میں 70,000 کوہ طور نمودار ہو گئے. 70,000 کوہ طور نمودار ہوئے. اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حالت کشف میں دیکھا کہ ہر کوہ طور کی چوٹی پر ایک عاشق بشکل موسیٰ کھڑے ہو کر رب عالمین کا ترانہ گا رہا. رب عالمین کا ترانہ گا رہا. ہر کوہ طور کی چوٹی سے خدا کے حسن کے جلوے کی آوازیں آ رہی ہے کہ مولا پردہ ہٹا اور جلوہ کرا. فرمایا موسیٰ میرے جلوے کے طالب اتنے عاشق ہیں مگر یہ جلوہ جب تک یہ ہوش زائل نہ ہو جائے اور دل آنکھ کے مرتبے تک نہ پہنچے اس وقت تک میری تجلی تکنے کی تاب کوئی نہیں لا سکتا. اس مرحلے سے حضرت موسیٰ کو گزارا اور حضرت موسیٰ کو اس مقام پر پہنچانے کے لیے مقام طور منتخب کیا اور تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شان کے لائق مقام دیدار پر فائز کرنے کے لیے طور نہیں کعبہ کوثر کو جگہ منتخب کیا. حضرت موسیٰ کا یہ مقام، یہ سفر طور پہ حل ہوتا ہے اور مصطفیٰ کا وادی مکہ سے شروع ہوتا ہے، ان کا وادی میں ختم ہوتا ہے. مصطفیٰ کا سفر وادی مکہ سے
شروع ہوتا ہے اور کعبہ قوسین تک پہنچے جہاں دو کمانوں کا فاصلہ تھا. سوچا کہ شاید یہاں پر مکان دیدار آئے گا. فرمایا محبوب نہیں کہ دو کمانوں کا فاصلہ ہے، جب تک فاصلہ ہے دیدار نہیں ہوگا. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين، قاب قوسین کا فاصلہ مٹا دے او ادنا، پھر اتنا قریب تر ہو گئے کہ فاصلے مٹ گئے. تو حضرت موسیٰ کو یہ مقام طور پہ دلایا اور تاجدار کائنات کو ان کے حسب حال یہ مقام قاب قوسین او ادنا پہ دیا. حضرت موسیٰ سے کلمہ ربہ کہا، کلمہ ربہ کہا، کلام کی بات کی. کلام ظاہر ہے، کلام ظاہر ہے. طور پر کلمہ کہا اور اودنا کے مقام پر جب محبوب کو سامنے بٹھا لیا تو وہاں فأوحى إلى عبده ما فأوحى إلى عبده ما أوحى کہا. طور پر اس مقام پہ پہنچے، رب ارنی کی استدعا پر رب ارنی کی التجا ہوئی. عاشق التجا کرتا ہے اور مقام کعبہ قوسین پر رب ارنی کی کوئی آواز سنائی نہیں دیتی. حضور التجا نہیں کر رہے، ادھر رب ارنی کے جواب میں لن ترانی آتا ہے، تو ابھی نہیں دیکھ سکتا. اور کعبہ قوسین کے مقام پر لن ترانی نہیں آتا کہ تو نہیں دیکھ سکتا، بلکہ جواب آتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. محبوب تو دیکھ سکتا ہے، تو دیکھ رہا ہے اور ایسا دیکھ رہا ہے کہ جلوہ بے نقاب تیرے سامنے ہے، نہ نگاہ بھٹک رہی ہے نہ. طور کے مقام پر خر موسیٰ صاعقہ آتا ہے، وہ بے ہوش ہوتے چونکہ انہیں ابھی وہ ہوش دینا تھا اس لیے بے ہوش کرا دیا. اور تاجدار کائنات اس دوسرے ہوش کامل مکہ کے سفر سے پہلے اس ہوش کے ساتھ یاب تھے. یہاں صاعقہ بے ہوشی نہیں ہوتی. فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى. مصطفیٰ دیکھ میرا جلوہ تیرا دل بھی کر رہا ہے، تیری آنکھ بھی کر رہی ہے. وہاں حضرت موسیٰ کا دل آنکھ تھا، یہاں مصطفیٰ کی آنکھ بھی تک رہی تھی، دل بھی تک رہا تھا. تجلی حق نے جو کیفیت طور پر وارد کی تھی اور خر موسیٰ صاعقہ کی شکل میں ظاہر ہوئی تھی، ادھر بے ہوش اس لیے ہوئے کہ ضبط میں فرق تھا. وہ ضبط موسیٰ تھا، یہ ضبط مصطفیٰ ہے. وہ بے ہوش ہو گئے، یہ ہوش میں رہتے اور فقط کہتے کہ دل پر ایک غبار سا آتا ہے. اس کو دیکھ کر ہر لمحے مصطفیٰ پاک شان فنا سے شان بقا کو پہنچتے. یہ سفر ہر روز مصطفیٰ 70 مرتبہ طے کرتے اور اپنی بقا کے مقام پر فنا کو دیکھتے تو توبہ کرتے اور فرماتے میں ہر روز 70 بار توبہ کرتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کہاں عمر بھر ایک بار اس مرحلے پہ پہنچ کر توبہ کرنا، اور کہاں 63 برس کی زندگی میں ہر روز 70 مرتبہ توبہ کرنا. تو میرا وجدان اور ایمان کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو ایک نظارہ طور کا نصیب ہوا اور مصطفیٰ کو ہر روز 70 نظارے جیسے نصیب ہوتے. اور جب کعبہ قوسین سے پلٹے تو پھر ہمہ وقت نظارے میں رہتے. یہ وہ کیفیت تھی. اور پھر اس مقام پر پہنچ کر فرمایا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی و کلامی، میں نے تمہیں مصطفیٰ بنا لیا. میں نے تمہیں، یہ حضرت موسیٰ کی انتہا تھی، یہ مقام استفاء حضرت موسیٰ کی انتہا تھی. چونکہ پھر یہ نقطہ حضرت موسیٰ کی زندگی میں یہ لمحہ پھر کبھی نہیں آیا، یہ لمحہ پلٹ کر پھر کبھی نہیں آیا. تو یہ مقام استفاء حضرت موسیٰ کی انتہا تھی. اور محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب آتے ہیں تو وہ مصطفیٰ تھے، ان کا مقام مصطفیٰ ان کی زندگی کی مرتبت کی ابتدا تھی. جہاں حضرت موسیٰ کے استفاء کی انتہا ہوئی وہاں سے تاجدار کائنات کے استفاء کی ابتدا ہوئی.
इसलिए वो इस्तिफाक तूर पे मिलता है, ये इस्तिफाक काबा कौसैन औ अदना पे। दोस्तों, ये वो जलवाए हक था जो हजरत मूसा के कल्बे अथर पर वारिद हुआ और उसने उनके चेहरे को वो हुस्न और अनवार तजल्लियात की वो कुव्वत अता कर दी कि कोई आंख देख ना सकती। इसका सबब ये था कि कुछ हुस्न नूरे हक जज्ब हो गया था, कुछ मुनक्किस होता था। ये मुकामे मूसवी था कि सारे अनवार अगर अंदर जज्ब हो जाते तो चेहरे से मुनक्किस न होते। आईने पर जब सूरज की शुआएं पड़ती हैं आईने पर तो मुनक्किस होती हैं, क्योंकि आईना उन शुआओं को जज्ब नहीं करता, मुनक्किस हो जाती हैं। ये चेहरा मूसवी था कि अनवारे इलाहिया मुनक्किस होती, सो जो तकता उसकी बिनाई चली जाती। और देखिए ये आईना है, ये चेहरा मुस्तफा था, वहां तूर पर सिफाती तजल्ली का इनकास था, उससे अनवार चेहरे पर वो आए कि कोई तक न सकता। और काबा कौसैन के मुकाम पर जब अनवारे ज़ात लेकर ताजदार कायनात वापस पलटे तो कोई आंख चेहरे मुस्तफा अनवारे खुदा का आईनादार था, मगर दुनिया तकती थी, कोई नाबीना न होता था। वजह यह थी कि वहां अनवार मुनक्किस हो जाती थी, मुस्तफा के चेहरे पर खुदा के अनवार जज्ब हो गई थी। जो अनवार खुदा के लेकर आए थे, मुस्तफा के चेहरे वजहुल्लाह के अनवार जज्ब कर लिए, मुस्तफा के हाथों ने यदुल्लाह के अनवार जज्ब कर लिए, मुस्तफा के जिस्म ने खुदा की जात के अनवार जज्ब कर लिए, मुस्तफा के इल्म ने इल्म खुदा के अनवार जज्ब कर लिए, मुस्तफा के इल्म ने इल्म खुदा के अनवार जज्ब कर लिए, मुस्तफा के हुस्न ने हुस्न खुदा के अनवार जज्ब कर लिए। अरे वो अनवार उसकी सिफात के मुस्तफा की सिफात में जज्ब हो गए, उसकी जात के अनवार मुस्तफा की जात में जज्ब हो गए, उसके अफ़आल के अनवार मुस्तफा की अफ़आल में जज्ब हो गए। इसलिए अब यहां वो जज्ब हो गए थे। अगर अली और अबू बकर भी तकते, उनको भी ताबे दीदार थी, अबू जहल और अबू लहब भी तकते तो आंखें उनकी भी बीना रहती। अनवार जज्ब हो गए थे, अनवार जज्ब हो गए थे। और फिर अनवार के जज्ब होने का आलम यह था, इसलिए फरमाया मर्रानी राल हक, अब जिसने मुझे देखना हो वो हक को देखे। अब चूंकि दिल की आंख ने देखा था खुदा को, हजरत मूसा की दिल की आंख ने देखा था और नंगी आंख से जलवा न कर सके थे, तो जब शबे मेराज आई तो फरमाया मूसा आ, दिल की आंख से तुझे तूर पे दिखा दिया था, आओ आज सर की आंख से भी तुझे दिखा देते हैं। मेराज की रात फरमाया मूसा तू छठे आसमान पर आके खड़ा हो जा और अपने हबीब को 50 नमाजें दी। पता था कि बिलाखिर नमाजें 5 ही जाएंगी, बिलाखिर जानी 5 ही हैं, 50 दी। आए चूंकि अनवारे वजहुल्लाह जज्ब करके आए थे, गए थे तो मलाइका तकने के लिए सिदरतुल मुंतहा पे खड़े थे, आए थे तो अंबिया कतार में कतार आसमानों पर वजहुल्लाह देखने के लिए खड़े थे, शक्ल मुस्तफा में वजहुल्लाह देखने के लिए।